السلام علیکم۔ آج جیسے کہ ملک میں حالات چل رہے ہیں اور اس کے حوالے سے بات کرنی ہے، نبی سے محبت کس کو نہیں ہے؟ یہ کیسے ہم لوگ ہیں کہ میرا نبی تو وہ ہیں جن کے اوپر خانہ کعبہ میں، اللہ کے گھر میں اہل مکہ نے اور مشرکین مکہ نے اوجری پھینکی، اور ایک خاتون ان کے سر پہ کوڑا پھینکا کرتی تھی، میرے نبی اس کو بھی معاف کرتے تھے اور انہیں کچھ نہیں کہتے تھے۔ اور مجھے یہ بڑے افسوس ہوتا ہے کہ میرے دین میں میرے نبی نے جو تعلیمات دی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں تو کہیں بھی شدت کا عنصر نہیں پایا جاتا۔ اور نبی نے تو ہر جگہ درگزر کیا ہے، معاف کیا ہے۔ آپ دیکھیں اپنے سب سے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ کی شہادت، اور جس نے ان کو شہید کیا زندہ، جو کہ حضرت ابو سفیان کی بیوی تھی، ان کو معاف کر دیا انہوں نے کہا کہ فتح مکہ کے موقع پر کہا کہ جو لوگ ابو سفیان کے گھر بھی پناہ لیں گے میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ تو خدارا میرے پیارے پاکستان کے لوگوں، تمام مسلم لوگوں، دین سے محبت کریں، نبی سے محبت کریں اور دین کو سمجھیں۔ دین کا اپنی مرضی سے ترجمہ نہ کریں۔ دین ہم سب کے لیے برابر ہے، جتنے بھی ہم مسلمان لوگ ہیں، اور اس دین سے محبت اور نبی سے محبت ہی ہمارا وہ کیا ہے، عشق رسول اور حب رسول سے جو ہمارا تعلق ہے، اس سے ہم مفر نہیں کر سکتے۔ اور میرے ماں باپ، میرے بچے سب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان ہو اور وہ کہے کہ میرے نبی کے حوالے سے کوئی بات ہو اور وہ اس کو سچ مان لے اور اس کی مخالفت نہ کرے۔ لیکن خیال رکھیں کہ نبی سے محبت کے کچھ اصول ہوتے ہیں، وابستگی سے کہ عشق کے کچھ ضوابط ہوتے ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں، اور دین کی تعلیمات ہیں، ہمارے حدیث پاک ہے، قرآن پاک ہے، اور نبی نے خود بھی فرمایا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ کچھ لوگ میری محبت میں بہت زیادہ ایکسٹریم پہ چلے جائیں گے، کچھ لوگ اتنی زیادہ ایکسٹریم پہ چلے جائیں گے کہ وہ اس میں اپنے دین کی حفاظت اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا انہیں مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم لوگ جو مسلمان ہیں، اور پاکستان جو کہ بنا ہی مدینہ کی فلاحی مملکت کے بعد پہلا دنیا میں ملک تھا، جو کہ اللہ کے نام اور نبی کے نام پہ قائم کیا گیا، اور اس کا نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور ایسے ماحول میں میرے خیال میں یہ شدت پسند جو عناصر ہیں، اور ان کو اپنے اوپر بھی تھوڑا غور کرنا ہے، ملک کے حوالے سے بھی، عام آدمی کو حوالے سے بھی یہ گزارش ہے کہ تکلیف نہ دیں، لوگوں کو تکالیف میں مبتلا نہ کریں، اور جو دوسرے سیاسی پارٹیاں ہیں یا مذہبی پارٹیاں ہیں وہ اس سے کوئی غلط فائدے نہ اٹھائیں، جو اسلام دشمن لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ اس لیے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اس ملک کو بچانا ہے، کیونکہ اس ملک کے پیچھے، اس کو توڑنے کے لیے، اس کو خراب کرنے کے لیے، اس کے امن کو تباہ کرنے کے لیے
اس کے دین کے بارے میں اور اس کے دین کے نبی کے بارے میں غیر ملکی طاقتیں جو ہیں وہ پیچھے لگی ہوئیں کہ ان میں ایک تقسیم پیدا کی جائے، مذہبی طور پر، دینی طور پر منافرت پیدا کی جائے، تاکہ ملک پاکستان میں بد امنی کا ماحول پیدا ہو۔ وہی ماحول یہ چاہتے ہیں جو شام میں ہے، جو یمن میں ہے، جو عراق میں ہوا، جو ایران میں کرنا چاہتے ہیں، جو افغانستان میں کر چکے ہیں۔ تو خدا را اپنے آپ کو محفوظ رکھیے اور ان حالات میں اپنے آپ کو قائم رکھیے، ضبط برقرار رکھیے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے، اور ملک پاکستان اور امت مسلمہ کو اگر آپ نے بچانا ہے تو پاکستان کو قائم رہنا ہے، پاکستان کے اندر داخلی انتشار پیدا نہ کیا جائے، ورنہ اس کا نقصان پوری مسلم عالمی برادری کو ہوگا اور پھر اس کا کوئی جواز نہیں رہے گا۔ یہی آپ سب سے گزارش ہے کہ دھیمے لہجے میں درگزر کرنے کے ماحول میں بات کرنی ہے اور ایک دوسرے پر الزامات اور بہتان تراشیاں نہ لگائیں۔ کچھ سیاسی پارٹیاں اپنے مفادات کے چکر میں ہیں، انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، اتنا لوٹا ہے کہ اب ان کے پاس اور کوئی جواز نہیں ہے۔ اب دیکھیں، آپ ایک دم سے کسی پہ کوئی غیر مسلم ہونے کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ میرے نبی نے کہا ہے کہ کافر کو بھی کافر مت کہو، تو وہ تعلیمات پر آپ غور کیوں نہیں کرتے؟ خدا کے لیے ہم سب مسلمان ہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہے، ہمارے بچے ان پہ قربان، یہ ہمارا سب سے پہلی محبت نبی سے ہے، اور اس نبی کی محبت کے حوالے سے ہمیں لوگ ورگلا رہے ہیں اور غلط راستوں پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے کہ ملک تباہ ہو، جس سے کہ عام آدمی کے لیے مشکلات پیدا ہوں۔ اب یقین مانیے کہ میرے گھر کے کچھ لوگ گاؤں سے آ رہے تھے اور وہ راستے بند کر دیے گئے، اور وہ دینا اور جہلم کے درمیان پچھلے میرے خیال میں 35-36 گھنٹے سے وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، بچے بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں۔ یہ ہمیں اسلام ایسا نہیں کہتا، میرا دین، میرا نبی نے ایسا نہیں کبھی کہا۔ انہوں نے تو کہا ہے کہ راستے میں کوئی پتھر، کوئی کانٹا پڑا ہو تو اسے بھی ہٹا دینا، اور ہم لوگ ہیں کہ ہم اپنوں کے لیے ہی کانٹے اور پتھر اور رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ خدا را اس کے بارے میں بالکل ٹھنڈے دل سے غور کیجیے۔ میں مانتا ہوں کہ نبی سے محبت ہمارا اولین ہے، فرض ہے، اور بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کہ اللہ پاک کے بعد اگر بلند ترین ہستی کوئی کائنات میں ہیں تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان سے بڑا کوئی جرنیل، ان سے بڑا کوئی لیڈر، ان سے بڑا کوئی قانون دان، ان سے بڑا کوئی، جو کہ رب العالمین نے کہا ہے کہ وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کیا آپ کو تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، تو آپ کے نام کو کیوں استعمال کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے جہانوں جو کہ رحمت والا ہے، جو کہ محبت والے ہیں، ان کے نام کو استعمال کر کے اپنے ہی بہنوں بھائیوں کو تکلیف میں مبتلا کیا جائے؟ ایسا خدا را مت کیجیے، یہ آپ کے لیے بھی اچھا ہے، ہمارے لیے بھی اچھا ہے، اور میں حکومت وقت سے بھی کہوں گا کہ وہ اپنے راستے متعین رکھیں، اور نبی پاک سے جو محبت ہے اس میں کوئی کمی بیشی یا سودے بازی نہیں ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے اگر ذرا بھی کہیں ہے ایسی اہل حکومت کے ذہنوں میں ایسی کوئی بات، تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ قوم، یہ لوگ نبی کے نام پر مٹ جانے والے ہیں۔
اس لیے میری اہل اقتدار سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ بھی تحمل کا مظاہرہ کریں، اور یہ دونوں طرف سے بیٹھ کر بات کرنے کی ہے، اس میں کوئی انتشار پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو کیوں ہم دنیا کے سامنے بدنام کریں اور اپنے دین کے بارے میں مذاق اڑوائیں اور اپنے مسلمان ہونے پر لوگوں سے کوئی باتیں سنیں۔ یہی آپ سے کہنا ہے کہ نبی سے محبت ہمارا اولین ہے، کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے نبی کی حمد تو اور نعت تو قرآن پاک میں بھی ہے، میرے رب نے کی ہے اور پوری کائنات کے لیے کی ہے، پوری کائنات میرے نبی کی حمد اور ثنا کرتی ہے اور نعت پڑھتی ہے۔ تو ہمیں اس بارے میں محتاط رہنا ہے تاکہ دشمن ہمیں اس حساس موضوع کے حوالے سے بہکاوے میں نہ لے جائے اور ہم ایک دوسرے کے لیے تیر و تلوار بن جائیں۔ خدا را ایسا نہیں کرنا۔ ہم نے باقاعدگی ہوش و حواس اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اور اپنے اندر جو ہماری غلطیاں ہیں، بھلے وہ حکومت کی طرف سے ہوں، بھلے وہ ہمارے ساتھیوں کی طرف سے ہوں، پیاروں کی طرف سے ہوں، ان کو ہم نے سارٹ آؤٹ کر کے ایک پلیٹ فارم دینا ہے تاکہ یہ ملک قائم رہے، اس ملک میں بدامنی نہ آئے، اس ملک میں انتشار پیدا نہ ہو، میرے ملک کے بچے اسکولوں میں جائیں آرام سے، میرے ملک کے کاروبار زندگی چلتا رہے، آباد رہے، اس میں بربادی کے سائے نہ منڈلائیں۔ اس لیے آپ سے یہ بڑی التماس ہاتھ جوڑ کے کر رہا ہوں کہ خدا را ہم نے اس ملک کو بچانا ہے۔ اگر یہ ایک آخری ہماری ہوپ ہے، چونکہ لوٹ مار کرنے والوں نے اتنا لوٹا ہے اس ملک کو کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی لوٹ مار کے قصے کھلیں، اور وہ اس ماحول کو کسی اور طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ خدا را میں یہ وزیر اعظم پاکستان اور گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی کہوں گا، عدلیہ سے بھی کہوں گا، اداروں سے بھی کہوں گا کہ تحمل مزاجی سے کام لیں۔ نبی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ ہوگا، نہ کیا جائے گا، نہ کریں۔ یہی محبت ہے، یہی ہے۔ اور میں اپنے علماء کرام اور جو عالم دین ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی پیار سے بات کریں، گالی گلوچ نہیں، محبت سے بات کریں۔ ہم ایک ہی گھر کے لوگ ہیں، ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے، بحث ہو جاتی ہے، تکرار ہو جاتی ہے، اونچی آواز میں بات چلی جاتی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اسے انا کا مسئلہ بنا لیں۔ نبی کے اوپر ہم کوئی سودے بازی نہ میں کروں گا اور نہ میں حکومت وقت سے کہوں گا کہ وہ کرے۔ جو حق سچ ہے اس کے اوپر رہیں، اور ہمیں یہی چاہیے، مگر اس ملک کے اندر رہتے ہوئے امن کے ساتھ، امن اور سکون کے ساتھ۔ بس یہ آپ سے گزارش ہے، لیکن نبی کے اوپر کوئی سودے بازی یا کوئی اس طرح کا اقدام میں نہیں چاہوں گا کہ حکومت بھی یہ اس چیز کو اس میں سختی کرے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ، اور نہ ہی میں علماء دین سے کہوں گا کہ وہ سخت زبان استعمال کریں۔ پیار سے، محبت سے سمجھائیں، جہاں غلطی ہے وہ حکومت اپنی غلطی کو مانے اگر ہے اور اس کو تسلیم کرے، اور بڑوں کی طرح علماء دین اور دین سے محبت کرنے والے لوگ اپنے بڑے ہونے کا مظاہرہ کریں۔ اللہ پاک اس ملک کو قائم و دائم رکھے، اور اللہ پاک ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ اور کرینہ عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔